اسی لیے تو شیرازی کہہ اٹھے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ خدا. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو چاند کا نور ہے یہ بھی آپ کے حسن کا صدقہ ہے. اور آخر میں یہی کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی کیا تعریف کروں, کیا ثنا کروں, بس اتنا کہتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد ساری مخلوق میں اگر کسی کا مقام ہے تو آمنہ کے لال کا مقام ہے. اور پھر میرا امام یہاں پر بھی غور تھا, میرا امام کہتا ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حسن سیرت تو رکھنے والے تھے, اللہ نے آپ کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کی نعمت بھی عطا فرما رکھی تھی. آپ کی سیرت بھی حسن و جمال والی ہے اور آپ کی صورت کو بھی اللہ نے حسن و جمال والا بنایا. اور اسی موقع پر علامہ اقبال یوں گویا ہوئے اور فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ آئینہ وہ فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. یعنی حضور جیسا نہ تو کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے اور نہ اس کائنات میں کوئی دوسرا محمد آ سکتا ہے. رب کائنات خالق ہونے میں لاسانی اور یکتا ہے, میرے آقا مخلوق ہونے میں لاسانی اور یکتا ہے. اللہ جیسا خالق کوئی نہیں اور میرے محبوب جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں. تو اگر کوئی حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا سے محبت کرے, کیونکہ ان سے بڑھ کر حسن اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. اگر کوئی کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کرتا ہے تو پھر بھی میرے آقا سے محبت کرے, اس لیے کہ روئے زمین پر اللہ نے آپ سے بڑھ کر کسی کو علم کی نعمت ہی عطا نہیں فرمائی. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جو جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور فرمایا کہ اللہ پر آپ کا فضل عظیم ہے. اگر کوئی کسی سے محبت سخاوت کی بنیاد پر کرتا ہے, جود و سخا کی بنیاد پر کرتا ہے, تو میرے دوستو اس روئے زمین پر حضور سے بڑھ کر اللہ نے سخاوت کسی کو عطا نہیں کی. آپ دنیا والوں سے کیا مانگیں گے؟ دنیا کی کوئی چیز مانگیں گے, پیسہ مانگیں گے, سفارش مانگیں گے, یا دنیا کی اور کوئی چیز مانگ لیں گے؟ میرے آقا کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس نے دنیا مانگی حضور نے دنیا عطا کی, حتیٰ کہ جو جنت مانگنے آیا اللہ کے محبوب نے جنت بھی عطا فرمایا. حضرت ربیعہ ابن کعب جو حضور کے خادم خاص تھے, فجر کے وقت حضور کا پانی وضو کے لیے بھرا کرتے تھے. ایک دن پانی بھر کے لائے تو دریائے رحمت اپنے جوبن پر تھا. حدیث صحیح ہے اور صحیح کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. دریائے رحمت اپنے جوبن پہ تھا. حضور نے فرمایا کہ سب یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگ, آج جو مانگے گا عطا کیا جائے گا. عرض کی اسألوک مرافقتک فی الجنہ. عرض کی حضور اور کچھ نہیں مانگتا, بس یہی سوال کرتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کا خادم ہوں جنت میں بھی آپ کا خادم بن کے رہوں. تو قربان جاؤں حضرت ربیعہ کے سوال پر. ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید دنیا مانگتا, دنیا کی دولت مانگتا, دنیا کا منصب مانگتا, لیکن قربان جاؤں حضرت ربیعہ کے سوال پر مانگا تو کیا مانگا؟ غلامی مصطفیٰ کو مانگا. میرے آقا نے فرمایا وغیرہ ذالک, ربیعہ یہ تو ہم نے دے دی
اس کے علاوہ اگر کوئی تمنا ہے تو وہ بھی مانگو، آج ہم وہ بھی تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو حضور کی سخاوت دیکھیے، لوگ دنیا دیتے ہیں، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ کوئی جنت مانگتا ہے تو حضور اسے جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر سخاوت معیار محبت ہے تو حضور سے محبت کرو، کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کریکٹر اچھا ہے، تو آؤ، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے آپ کو کوئی کم تر اخلاق نہیں دیے بلکہ اعلیٰ خلق عظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اخلاق کا جو سب سے اونچا درجہ ہے محبوب، ہم نے آپ کو وہ درجہ عطا کیا۔ خلق عظیم کا مالک ہم نے آپ کو بنایا ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اخلاق حسنہ کی اگر تعریف کرنی ہو کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ یعنی جس عادت کو آپ اپنا لیں وہ عادت خلق حسن بن جاتی ہے، اور جس عادت کو آپ چھوڑ دیں وہ خلق کبھی بن جاتا ہے۔ اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنی ہے تو حضور سے محبت کرو، کیونکہ ان سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو اخلاق حسنہ عطا نہیں فرمایا۔ بعض دفعہ ہم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پر آنے والی کوئی مصیبت ٹلی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی وجہ سے اگر ہماری تکلیف دور ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، تو وہ بندہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تو دنیا کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں حضور نے آ کر دنیا کی پریشانیاں تو دور کی ہیں، حضور نے آ کر ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا دیا ہے۔ خدا کی قسم، ہم گزشتہ امتوں کے اگر احوال پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ وہ امتیں جب گناہ کرتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا، وہ قوم سبع ہستی سے مٹا دی جاتی تھی۔ بے شمار واقعات موجود ہیں، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے جو برائیاں ان قوموں میں پائی جاتی تھی، کیا وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ ساری برائیاں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ موجود ہیں، لیکن ہم پر تو آسمان سے پتھر نہیں برستے، ہم پر تو زلزلے نہیں آتے، ہمیں تو زمین میں نہیں گاڑا جاتا۔ جس طرح گزشتہ امتوں پر اللہ کے عذاب آتے تھے، ویسے عذاب تو ہم پر نہیں آتے ہیں۔ اس کا جواب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ ان پر کبھی ویسا عذاب نازل ہی نہیں فرمائے گا۔ تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اس آیت کی بنیاد پر، یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ہمارے چہرے سلامت ہیں تو حضور کا صدقہ ہے، آج اگر ہمارے جسم سلامت ہیں تو آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، آج اگر ہم آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا گھر سلامت ہے، ہمارے بال بچے سلامت ہیں، ہمارا کاروبار سلامت ہے، ہمارے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں موجود ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب صدقہ ہے حضور کے مبارک قدموں کا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا حال کیا ہوتا، ہم پر تو پتھر برسا دیے جاتے، ہمیں سبع ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اگر آج ہم زندہ ہیں تو یہ صدقہ ہے نالین مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ صدقہ ہے حضور کے قدموں کا کہ آج ہم دنیا میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ اور صرف دنیا ہی نہیں، یاد رکھیے دنیا میں تو پھر کوئی بندہ ہمارے کام آ جاتا ہے، ہماری پریشانی دور کر دیتا ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بچے اپنی ماں سے بھاگیں گے، ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
وہاں پر بھی اگر کوئی ہستی کام آئے گی تو وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ تکلیف میں ہوں گے، لوگ کسی شفاعت کرنے والے کے انتظار میں ہوں گے، لوگ جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجیے، وہ کہیں گے نہیں کہیں اور جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، ہر طرف سے یہی جواب آئے گا کہ کہیں اور جاؤ، آج ہم اس مقام پر فائز نہیں کہ کسی کی سفارش کر سکے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی یہی کہیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ ایسی بارگاہ کا پتہ بتا سکتا ہوں جہاں تمہارے کام سمجھ جائیں گے۔ آگے تو محمد آج کوئی سفارش نہیں کر سکتا، آج اگر اللہ کو منانا ہے تو دربار محمدی میں جاؤ، آج اگر رب کے غضب کو رحمت میں تبدیل کرانا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ۔ تو لوگ گرتے پڑتے ہر جگہ سے مایوس ہو کر جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے، حضور سے شفاعت کی درخواست کریں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں کہیں اور نہیں بھیجوں گا، آج میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ کائنات میں ایسی حمد و ثنا کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جو رب کسی کی نہیں مان رہا تھا، اس کا غضب اپنے عروج پہ تھا، لیکن جب میرا محبوب سجدہ کرے گا اللہ کا غضب اس کی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ جو رب کسی کی نہیں مان رہا تھا مصطفیٰ کی مان رہا ہے، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سر دوگا، آپ آج جو بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ وشفا تشفع، آپ جس کی سفارش کریں گے میں اس کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لوں گا۔ آپ جسے چاہیں گے جنت میں داخلے کی اجازت مانگیں گے میں اسے داخلے کی اجازت دے دوں گا۔ تو یہ قیامت کے دن کا منظر ہے کہ جب سگے رشتے کام نہیں آئیں گے، خون کے رشتے کام نہیں آئیں گے، اس وقت اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو وہ رشتہ غلامی مصطفیٰ کا ہوگا۔ تو اگر کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے پریشانی دور ہوئی، تکلیف دور ہوئی، تو میرے آقا سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نے آ کر ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور کیا اور حضور کے ذریعے کل قیامت کے دن ہماری اخروی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ الغرض خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ محبت کا کوئی بھی معیار مقرر کر لیجئے، ہر معیار حضور کی ذات کے اندر موجود ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ محبت بغیر اطاعت کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا کہ جب ہمارا کردار حضور کی سیرت کے مطابق ہو۔ میلاد شریف کا مبارک مہینہ ہے، آخر میں پیغام یہی ہے کہ اس نعرے کو یاد رکھیے، اس بات کو پیغام سمجھ کر اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میلاد منانا ہے، سیرت کو اپنانا ہے۔ میلاد منانا ہے، حضور کی سیرت کو اپنانا بھی ہے۔ خالی نعرے مار کے چلے نہیں جانا، بابا کر لی، سبحان اللہ کر لی، چلے گئے، سب بھول بھلا گئے، نہیں۔ یاد رکھیے یہ محافل آج ہم حاضر ہیں، کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم حضور کی محبت کے دعوے تو کیا کرتے تھے، بتاؤ حضور کی سیرت پر کتنا عمل کیا۔ چونکہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا دعویٰ سچا ہے، جھوٹا دعویٰ نہیں، ہم سچا دعویٰ کرتے حضور سے محبت کا۔ تو یاد رکھیے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائے۔ اور یاد رکھیے آپ اگر حضور کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں
تو دین پر عمل کرنے کی پہلی سیڑھی، بنیادی سیڑھی، بنیادی نقطۂ آغاز کہ جہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، آغاز کہاں سے کریں، ابتدا کہاں سے کریں؟ یاد رکھیے دین پر عمل کرنے کا آغاز یہ ہے کہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کیا کریں. جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ نبی کہتے ہیں جوعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اے لوگو، اے میرا میلاد منانے والوں، میرے میلاد پر خوشی منانے والوں، سنو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر کسی چیز میں ہے تو وہ نماز میں ہے. جو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا آپ خود سوچ لیں وہ کیا کرتا ہے. تو اس لیے عہد کریں آپ بھی، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کبھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کر عہد کیجیے، اللہ سے عہد کیجیے، اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیجیے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم 5 نمازیں باجماعت انشاءاللہ مسجد میں ادا کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو میلاد منائیے، حضور کی سیرت کو اپنائیے، یہی پیغام آپ نے لے کر جانا ہے، یہی فکر آپ نے لے کر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سلام کی